بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اسی دعا کے ساتھ کرتی ہوں آج کی ویڈیو کا آغاز۔ یہ ہے بھائی سحری کا ٹائم، اور یہاں جو ہے میں نے کباب، وائٹ کڑھائی اور ساتھ میں رائتا، پراٹھے اور روٹی بنائی تھی۔ وائٹ کڑھائی جو ہے چکن کی بنائی تھی، اور جو ہے میں نے اپنے لیے اور امی کے لیے بنائی تھی۔ میرے میاں کے لیے جو ہے وہی روز کی طرح جو ہے صرف شامی کباب، وہ صرف اور صرف کباب پسند کرتے ہیں سحری میں۔ کوئی سالن چاہے کتنا بھی اچھا بنا ہو، کڑھائی بنی ہو، سبزی بنی ہو، کوئی بھی چیز ہو وہ نہیں کھاتے، صرف جو ہے انہیں پراٹھا اور کباب ہی چاہیے ہوتا ہے۔ اور دہی ہمارے گھر میں جو ہے سحری میں لازمی استعمال ہوتی ہے، اس کے بغیر تو ہماری سحری ہی نہیں ہوتی۔ اور اس میں بھی جو ہے نا میں چینی وغیرہ ڈال کے پہلے ہی رکھ دیتی ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنی سحری تیار کر لیتی ہوں۔ ویسے تو سحری میں اٹھو تو اپنا ہوش نہیں ہوتا، ویڈیو بنانا تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے، لیکن آج جو ہے وہ میں جاگ رہی تھی مسلسل، کیونکہ میری بیٹی کی طبیعت 2-3 دن سے بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ تندرستی دے میری بچی کے، اللہ پاک میری بچی سمیت اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے۔ تو اس لیے جو ہے نا میں تھوڑی فریش بھی تھی اور ویڈیو بھی بنا رہی تھی ساتھ ساتھ۔ آج جو ہے میں نے سحری میں ساتھ اچار بھی رکھا ہے، اور یہ اچار مجھے باجی نے دیا تھا، میری بڑی نند نے۔ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ مزے کا اچار بنا ہوا تھا۔ ویسے تو مرچی کے بہت سارے میں نے اچار کھائے ہیں، لیکن یہ اچار مجھے اتنا زیادہ پسند آیا کہ میں نے سحری میں بھی یہی کھایا تھا۔ افطاری میں تو ویسے بھی میرے گھر پہ جو ہے کوئی چیز نہیں بنتی، صرف افطاری ہی ہوتی ہے۔ کھانا جو ہے نہ میں کھاتی ہوں، نہ میرے ہسبینڈ کھاتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے میری ساسو ماں جو ہے وہ کھاتی ہیں، صرف افطاری ہوتی ہے۔ اسی سے ماشاءاللہ الحمدللہ اتنی زیادہ افطاری ہوتی ہے کہ ہمارا پیٹ اسی سے ہی فل ہو جاتا ہے۔ اور آج جب میں پوری رات تقریباً جو ہے وہ جاگتی ہی رہی، صبح جو ہے فجر کے بعد جو ہے اذان وغیرہ ہو گئی، نماز وغیرہ پڑھی، سبق پڑھا، اس کے بعد سوئی ہوں۔ لیکن آج جو ہے رات بھر مجھے ابو اتنے زیادہ، میرے ابو بہت زیادہ یاد آ رہے تھے، کیونکہ ہماری جو ہے شادی سے پہلے، شادی کے بعد بھی ابو کے گھر پہ جب بھی ہماری سحری ہوتی تھی، صرف ہماری اگر ابو کے پاس کال چلی جاتی کہ ابو ہم لوگ جاگ رہے ہیں، تو کبھی بھی ایسا نہیں یاد کہ ہمیں اٹھ کر سحری بنانی پڑی ہو۔ ابو ماشاءاللہ اتنا کچھ سحری میں لے آتے تھے، انڈے والا پراٹھا، قیمے والا پراٹھا، آلو کا پراٹھا، ساتھ میں جو ہے انڈے بنے ہوئے ہوتے تھے، آملیٹ وغیرہ بنے ہوئے ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی سالن ہوتا تھا، سب چیز لے کر آتے کہ بیٹا آرام سے سحری کرو، سحری بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ باتیں کرو، بس دیتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ ہم لوگ کبھی بھی ابو کو مطلب اتنا بٹھا بٹھا کے تھک جاتے، ابو جی بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ سحری کرو، نہیں بیٹا بس آپ لوگ کھاؤ، آپ لوگ کھاؤ۔ بہت زیادہ والدین جو ہوتے ہیں نا بہت انمول ہوتے ہیں، ان کی بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ سحری میں ہمیشہ ہمارا دروازہ بجتا تھا اور ابو ہمیں سحری دیتے اور چلے جاتے تھے۔ یہ ٹائم جو ہوتا ہے نا یہ بہت انمول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے، سب کے سروں پہ اللہ تعالیٰ والدین کا سایہ سلامت رکھے۔ ماں باپ بہت انمول چیز ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ رمضانوں میں جو ہے مجھے بہت زیادہ، ویسے بھی ماں باپ کوئی بھولنے والی چیز نہیں ہوتے، ہر موقع پہ دکھ میں سکھ میں ماں باپ کی یاد تو آتی ہی ہے، لیکن جو شادی کے بعد جو ہے نا جب والدین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس وقت ان کی اہمیت، ان کی قدر اس وقت پتہ چلتی ہے جب آپ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو ان کا کندھا چاہیے ہوتا ہے، ماں کی گود چاہیے ہوتی ہے، یا تو ہم فون کر کے کہتے ہیں ابو ہمارے لیے دعا کریے گا، امی ہمیں دعا میں یاد رکھیں، تو ایسا کہنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ جو ہیں وہ شاہد جو ہے آسمان کی طرف کہہ سکتے ہیں، یا سجدوں میں اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم پہ رحم کر، ہمارے لیے تو کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی ٹینشن میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، تو وہ آپ کے سوچ سے پہلے ہی وہ حل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پیچھے دعاؤں کے ہاتھ اتنے ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو دعاؤں کا سلسلہ رک جاتا ہے، بہت کمی محسوس ہوتی ہے ان کی۔ اپنے والدین کی قدر کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کا احساس کریں۔ اور جو ہے میرے گھر میں میری ساس ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے۔ میرے شوہر کی جنتیں تو میری بھی ہیں، میں ان کا بھی خیال بہت اچھے سے رکھتی ہوں اور وہ میرا بھی رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں اسی طرح اتفاق رکھے۔ بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی ماں باپ کے بعد اگر سسرال اچھا ہو نا
تو بیٹی کی زندگی سنور جاتی ہے، شوہر اچھا ہو، خاص طور پہ شوہر بھی اچھا ہو تو زندگی سنور جاتی ہے۔ اور اگر شادی کے بعد ماں باپ بھی نہ رہیں اور سسرال بھی آپ کو صرف اور صرف طعنے دینے کے لیے یا آپ کی نکتہ چینی نکالنے میں رہ جاتا ہے نا، تو ہر بات زندگی جو ہے وہ ہر موڑ پہ آپ لوگوں کو جو ہے نا بہت اذیت بھری لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے معاملات بہتر فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اور یہاں جو ہے میں نے کباب وغیرہ بھی جو ہے وہ تل لیے تھے، صرف 2 ہی کباب بنائے تھے میں نے، کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ کباب بھی زیادہ جو ہے وہ سحری میں پسند نہیں کرتے، ان کی سحری صرف اتنی سی ہوتی ہے، اگر ایک کباب بھی ہو، تھوڑا سا رائتہ ہو اور معمولی سی سحری ان کی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ دہی پسند کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے میں نے وائٹ کڑھائی بنائی تھی، اس میں نے تھوڑا سا بھی پانی ڈال کے گرم کیا۔ وائٹ کڑھائی جب بھی ماشاءاللہ گرم ہوتی ہے تو اس میں تو پانی کا استعمال لازمی ہوتا ہے، پانی کے بغیر اگر یہ گرم کرے، کیونکہ اس کے اندر کریم ماشاءاللہ میں نے اتنی زیادہ ایڈ کی تھی کہ وہ بالکل جم گئی تھی، اس لیے جو ہے اس میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے جو ہے پھر اسے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اتنے میں جو ہے گیس بھی آئی تھی، لیکن یہ صرف چہرہ دکھانے کے لیے آئی تھی، اس کے بعد گیس بھی چلی گئی اور میری سحری بھی الحمدللہ ماشاءاللہ سے میری سحری بھی تیار ہو گئی تھی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔